چکوال میں رات کی اگر آپ نائٹ سفاری کی بات کریں تو نائٹ سفاری چکوال میں وہ سارے آپ کو وہ لطف وہ آپ انجوائمنٹ کر سکتے ہیں جو آپ کسی بھی جگہ نائٹ سفاری کا مزہ لیں. یعنی چکوال میں اس طرح بھی ہیں جو خاصے لمبے راستے ہیں اور ان میں آپ کو کافی جنگلی حیات بھی مل جاتی ہے اور کئی جگہ انتہائی دشوار گزار اور بلند پہاڑیوں سے اترتے ہوئے آپ کو ٹریکس بھی مل جاتی ہیں. اسی طرح ہمارے پاس چکوال میں کئی ایسے راستے بھی ہیں جو کافی لمبے راستے جو طویل گھنے جنگلوں سے گزرتے ہیں اور حتیٰ کہ اگر آپ رات بھر بھی ان میں ان ٹریکس میں آپ سیر کرنا چاہیں گزرنا چاہیں تو آپ کو قدرت کے وہ سارے جو صحت کے مزے ہیں وہ آپ کو ان ٹریکس میں بآسانی مل سکتے ہیں. اور اگر میں بات کروں چکوال میں کہ آپ کوئی ایسے ٹریکس کہاں پہ میسر آ سکتے ہیں یا آپ ان سے کہاں زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ چکوال کیونکہ رقبے کے لحاظ سے کافی بڑا ضلع ہے لیکن اگر ہم اس کی آبادی کا کمپیرزن کریں یا اس جگہ کی بات کریں کہ کتنے رقبے پہ اس کے لوگ رہتے ہیں تو وہ اس کا تناسب بہت کم ہے. تو ایسے ٹریکس ایسے طویل راستے آپ کو چکوال کی ہماری 5 تحصیلیں ہیں 5 تحصیلوں میں ہر جگہ آپ کو ملیں گے اور وہ اتنے ورسٹائل ہوں گے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہر جگہ آپ کو ایک نیا ٹیسٹ ایک نیا مزہ اور ایک نئی دنیا آپ کو ملے گی. ان جگہوں میں جس طرح ہم اس ٹریک سے گزرے ہیں تو ادھر تو زیادہ جنگلی حیات نہیں ہے لیکن اگر آپ ایستا جائیں یا رکیں تو یہ علاقہ جہاں سے اس وقت گزرے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ سانپ بہت کثرت سے پایا جاتا ہے. سانپ اور بچھو ہو گیا ریپٹائل جس میں آپ کہہ لیں اس قسم کی چیزیں یہاں پہ کافی زیادہ سے یہاں پہ کافی ہے. خرگوش یہاں کافی کثرت سے پائے جاتے ہیں. تو ان علاقوں میں نسبتاً ایک اس میں وہ آپ دن میں بھی بعض دفعہ شام میں اس بھی آپ کو نظر آ جاتے ہیں بجو کی ایک قسم ہے تو اس کو یلو تھروٹ سم اس طرح کا اس کا کوئی نام بھی ہے. وہ بجو کی قسم بھی یہاں اس علاقے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کافی زیادہ یہاں پر پائی جاتی ہے. تو باقی یہ ہوتی آپ کی قسمت میں منحصر ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں سے آپ کس چیز سے آپ کا ٹاکرا ہو جائے یا سامنا ہو جائے آپ کتنا کر سکیں. تو بعض دفعہ ایسے ہے کہ آپ کسی چھوٹے سے ٹریک سے بھی گزر رہے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ کافی طویل راستے سے بھی گزر رہے ہیں اس میں تو کچھ نظر نہیں آتا ہے. تو اس میں زیادہ تعلق یہ ہوتا ہے کہ موسم بھی ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے کہ آج شام کو بارش ہو گئی تھی یہاں پہ ہلکی سی اور اس وقت موسم میں کافی زیادہ خنکی اور ایک ٹھنڈک کا احساس ہے. ٹائم بھی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً جیسے یہ آپ دیکھیں یہ بھی ہمارے سامنے سے اڑ کے گیا ہے کوئی الو کی کوئی قسم ہوگی. ٹائم بھی اس وقت آدھی رات کا ہے تقریباً. تو یہ اس لیے اس کو جو ہے آپ اس جسے ٹرین کہتے ہیں یعنی یہ جو راستہ ہے جیسی یہ ٹرین ہے تو اس سے آپ ایک علیحدہ قسم کا لطف اور مزہ لے سکتے ہیں. ایک خاموشی ایک آپ اسے کہہ لیں ایک آج کے ہنگامہ خیز دور میں جہاں ہر طرف شہروں میں کنکریٹ کے جنگل بن چکے ہیں وہاں اگر ایسی جگہیں اور ایسی خوبصورت ٹریکس یا راستے اگر ابھی تک اپنی 100% نیچرل اور قدرتی حالت میں موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کسی بھی طرح ایک بہت بڑی بلیسنگ سے اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ بلیسنگ چکوال میں الحمدللہ بہت زیادہ ہے کیونکہ چکوال کا جو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا جیسے کہ جو رقبہ ہے چکوال کا جو خالی پڑا ہوا رقبہ ہے اس کا تناسب بہت زیادہ ہے.